بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ۔ یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 50۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک جنتی کا حال ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ جنت میں بعض اپنے بعض ساتھیوں پر متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یہ متوجہ ہوں گے، اور فَأَقْبَلَ، اس سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور عرش ہوگا ان کا، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، محفل سجی ہوگی۔ یہ متوجہ ہونا اور اقبال اصل میں گفتگو شروع کرتے ہوئے متوجہ ہونا ہے۔ تو وہ سوال کریں گے، قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ بے شک میرا ایک ساتھی تھا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، آج وہ ساتھی نظر نہیں آ رہا ہے نہ جنت میں، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ وہ منکر تھا، کافر تھا، اپنے اس ساتھی کا وہ ذکر کرے گا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل منهم، ایک کہنے والا ان میں کہے گا، انی کان لی قرین، بے شک میرے لیے ایک دوست، ایک ساتھی تھا۔ یقول، جو کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا آیا بے شک تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا بے شک ہم البتہ جزا دیے جائیں گے، کیا ہمیں جزا بدلہ ملے گا، بدلہ دیے جائیں گے، اور کیا ہم سے حساب ہوگا؟
میرا وہ ساتھی تھا، وہ مجھ سے کہتا تھا یہ بھلا ماننے کی بات ہے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ تم زندہ ہو گے، پھر تم سے حساب ہوگا، پھر تمہیں بدلہ ملے گا۔ وہ انکار کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ ہاں ایک حساب کتاب ہوگا، وہاں بدلہ ملے گا، وہاں ایک جزا ہے، وہاں ایک جنت ہے۔ وہ بالکل منکر تھا۔ قرین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، قرین، دنیا میں میرا ایک دوست، تو کافر کو تو دوست بنانا جائز ہی نہیں، وہ دنیا میں اس کا کیسے دوست تھا؟ یہ دوست مراد نہیں ہے سکتا، وہ دلی دوستی نہیں تھی، لیکن ان سے ایک تعلق تھا، ایک دنیاوی تعلق تھا، ایک دعوت کا تعلق تھا، ایک سفر کا، تجارت کا، ہم عمری کا تعلق تھا۔ قرین اصل میں قرن سے ہے، قرن والا، میرے قرن کا، میرے زمانے کا، میرا ہم اللہ اور ہم عمر، ہم سر۔ قرین کا معنی ہم پلہ، ہم عمر، ہم سر۔ ایک صاحب ہے، صاحب، جو ساتھی کو کہتے ہیں صاحب، وہ بھی صاحب فی الدنیا بھی ہوتا ہے۔ دوست جو ولی ہوتا ہے، ولی، یا جو خلیل ہوتا ہے، یا جو صدیق ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ قرین ہے، یہ اس کا دنیاوی ساتھی تھا۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ لفظ قرین میں اس کا وہ شیطان دوست بھی مراد ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کرتے ہیں جو اس کا قرین ہوتا ہے۔ وہاں قرین شیطان کو کہا گیا ہے۔ تو لفظ قرین دنیا میں دنیا کے ساتھی کے لیے، اور پھر دنیا میں جو شیطان وسوسہ ڈال کر گمراہ کرتا ہے اس کے لیے، سب کے لیے، جو ظاہری شیطان ہے اور جو اندرونی شیطان ہے، جو انسی ہے یا جنی ہے۔ جب لفظ عام ہو قرآن مجید کا تو قاعدہ یہی ہے نا کہ عام الفاظ کے عام مفہوم کو عام رہنے دیں۔ لمدینون کا جو لفظ ہے یہاں ایک تاکید بھی ہے، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ کہے گا کیا بے شک تم البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ اتنی تاکیدات وہ کیوں لا رہا ہے؟ اس مقام میں یہ تاکید جو ہے نا، یہ اصل میں وہ انکار کی تاکید ہے۔ کیا یہ یقین کی بات ہے؟ تم یہ مانتے ہو موت کے بعد زندگی مانتے ہو، حساب کتاب مانتے ہو؟ تو یہ جنتی کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہاں ہے؟ قال هل انتم مطلعون، کہے گا وہ جنتی اپنے جنتی ساتھیوں سے، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانکنے والے ہو؟ تم ذرا جھانک کر دیکھ لو کہ وہ میرا ساتھی کہاں ہے۔ جہنم میں تو نہیں گیا، ذرا جہنم میں جھانک کے دیکھ۔ اطلاع، مطلعون، اوپر سے نیچے کو دیکھنے کو عربی میں اطلاع کہتے ہیں، جس کو جھانکنا کہتے ہیں۔ تو کیا تم اطلاع حاصل کرنے والے ہو؟ یعنی
کیا تم دیکھنے والے ہو، جھانکنے والے ہو؟ یعنی دیکھ لو، جھانک لو۔ مراد ایک طرح پیشکشی ہے کہ یہ کام کیا جائے، مطالبہ ہے ایک طرح۔ اپنے ساتھیوں سے کہیں گے جھانک کے دیکھ لیں۔ پھر ساتھیوں کا جواب یہاں ذکر نہیں ہے کہ ساتھیوں نے کیا کہا۔ فَطَّلَعَ، تو وہ جھانک کر دیکھے گا۔ اب وہ ایک واحد کا صیغہ ہے، درمیان میں عبارت کیا ہے؟ ساتھیوں نے یا یہ جواب دیا کہ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، تو وہ خود جھانک کے دیکھ لے، یا ساتھی خاموش رہ گئے تو اس نے خود جا کے دیکھ لیا، یا ساتھیوں نے جھانک کر دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کے ساتھی کو نہیں دیکھا، پہچانا نہیں، تو وہ خود فطلع۔ یہ سب امکان ہے، درمیان میں احتمال ہے۔ یا ساتھیوں نے جھانک کر دیکھا اور پہچانا اور پھر بتایا اپنے اس ساتھی کو کہ آؤ وہ تو یہاں پڑا ہوا ہے، فطلع، تو جھانک کے دیکھ لیا۔ فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ دیکھ لے گا اس کو جہنم کے بیچ میں، اپنے ساتھی کو جہنم کے بیچ میں دیکھ لے گا۔ سوا برابر کو کہتے ہیں نا، یا مراد کیا ہے؟ وسط، بیچ کو، درمیان کو سوا کہتے ہیں۔ درمیان کا فاصلہ ہر طرف سے، چاروں طرف سے برابر ہوتا ہے نا، تو اس برابری کی وجہ سے سوا وسط کو کہتے ہیں۔ فی سواء الجحیم، یہ جھانک کے دیکھنا اس کو شماتت کے لیے نہیں ہے، کسی کے عذاب پہ اور سزا پہ خوش ہونے کی خاطر، یہ شماتت نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر اور معرفت، کہ جب وہ ان کو دیکھے گا تو اللہ کی یہ قدر نعمت کہ آج اللہ نے ہمیں بچایا ہے، اس میں اضافہ ہوگا، وہ بڑھے گا۔ برے لوگوں کے حالات سن کر انسان پھر کسی قدر شکر بھی کرتا ہے کہ شکر اللہ کا کہ ان کی طرح نہ بنا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا وہ اپنے ساتھی سے اللہ کی قسم بے شک قریب تھا کہ تو البتہ مجھے ہلاک کر دیتا، قریب تھا کہ تو مجھے گڑھے میں ڈال دیتا، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اگر میں تیری بات مان لیتا اور میں بھی آخرت کا منکر بن جاتا تو آج یہی حال میرا ہوتا اور میں بھی جہنم کے بیچ میں پڑا ہوتا۔ معنی یہ بھی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو سزا دے دی۔ دشمن کو سزا ملنا، یا جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کو پھر سزا مل جائے، تو یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں لفظ ہے قرین، تو اس کا ساتھی تھا، جو اس کا ہم نشین تھا، اس کے ساتھ عام گفتگو ہوتی تھی۔ یہاں جو گفتگو کا انداز ہے وہ کفار جو مومنین پر ہنستے و مذاق اڑاتے تھے وہ انداز نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے کہ کیا یہ یقین والی بات ہے، ایک دوسرے سے وہ ہم پلہ لوگ ہیں۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے دیکھے گا کہ وہ جا کے جب ان کو دیکھے گا تو اس سے خوش ہو جائے، لیکن ارادتاً کسی کی برائی پر خوش ہونا جس کو شماتت کہتے ہیں وہ تو الگ چیز ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ اگرچہ بعض تفسیروں میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے کہ یہ
بطور شماتت کے ہے، جو وہاں ممنوع نہیں ہوگا، بلکہ ایسے برے لوگوں کے اوپر خوش ہونا تو اچھی بات ہے، بلکہ دنیا میں بھی جب کافر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد خوش ہو جانا اور کہنا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو قرآن میں مذکور ہے۔ لیکن جنتیوں کی خوبیاں اور پاک صفات وہ اس کا متقاضی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دھیان دیں گے، کسی کی برائی چاہنا مقصود نہیں ہوگا۔ اس کے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ وہ اللہ کی نعمت کی قدر کے طور پر کہ مجھ پر اللہ نے احسان کیا، اور اس کی دلیل اس آیت میں آگے خود موجود ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ یقیناً تو مجھے ہلاک کر دیتا، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر نہ ہوتی اللہ کی، نہ ہوتی میرے رب کی نعمت مجھ پر، تو البتہ میں بھی ہو جاتا عذاب میں حاضر کیے ہوئوں میں سے۔ اب اس نے خود کہا کہ میرے اوپر اللہ کی ایک نعمت ہوئی ہے اور اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ کی اس نعمت پر اس نے نگاہ رکھی۔ تو صفات جنت، اہل جنت یہی ہے۔ یہاں جو فَاطَّلَعَ فَرَآهُ، وہ جھانک کر جہنم میں دیکھے گا۔ احوال آخرت کو احوال دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جہنم کہاں ہوگی، یہ کہاں ہوگا، پھر وہ جھانکے گا، دیکھے گا، یہ کیسے ہوگا۔ یا احوال قیامت میں کئی ذکر یہ موجود ہے حدیث صحیح میں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کچھ لوگ جو ہے وہ پسینوں میں شرابور ہوں گے، کچھ کندھے تک، کچھ ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اور 1 میل کے فاصلے پہ سورج آ گیا تو سب جل جائیں گے، پھر ہم پسینے میں کیسے شرابور ہوں گے؟ پھر جب ایک جیسا پسینہ ہوگا تو کوئی کم کوئی زیادہ کیسے ہوگا؟ اس طرح کے عقلی باتیں جو احوال قیامت کے حوالے سے لوگ کرتے ہیں، انہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت اور آخرت کے احوال اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان احوال کو ہمارے سامنے بیان کر دیا، ورنہ اس کی پوری ماہیت اور پوری کیفیت وہ ہم نہیں جانتے، اور ہمیں اس کو ٹوٹلی دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر رب کی نعمت نہ ہوتی مجھ پر تو میں ہو جاتا عذاب میں حاضر کیے ہوئوں میں سے۔ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کیا پس ہم نہیں مریں گے مگر پہلی ہی موت، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے، کیا ہم نہیں مریں گے، بس ایک ہی موت اور ہمیں عذاب نہیں ملے گا، اس جملے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ماقبل کے مضمون کے حساب سے تو مطلب یوں بنتا ہے کہ اپنے اس ساتھی سے کہے گا تو دنیا میں یہی کہتا تھا نا کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، عذاب نہیں ہوگا، اور بس ایک ہی موت ہے۔ تم جو یہ کہتے تھے کیا ہم صرف ایک ہی موت پر مریں گے بس، کیا ہمیں عذاب نہیں ہوگا؟ اب تو بتا جہنم میں بیٹھ کے، جہنم کے اندر اب تو جواب دے۔ تو یہ گویا اپنے ساتھی سے ہی اس مومن کا مکالمہ ہو رہا ہے
کیا اب مان لیا ہم نہیں مریں گے مگر صرف ایک ہی موت ہے اور ہمیں عذاب نہیں ملے گا؟ لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ وہ جنتی اپنے اہل جنت لوگوں سے خطاب کر کے وہ یہ کہیں گے، وہ جنتی کہے گا اور بطور اقرار کے جب اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہ رہے ہیں، اور جب موت کو اس نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا تب وہ نہایت خوشی میں پوچھے گا کیا اب ہم یہ خوشی ہمیشہ ہمیشہ ملے گی؟ اب ہم مریں گے نہیں، اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا، اب یہ سلسلہ ہمیشہ ہوگا؟ یعنی اس کو یقین ہے کہ یہ ہمیشہ ہوگا، لیکن اپنے جنتیوں سے بطور تحدیث نعمت کے وہ یہ سوال اٹھائے گا، وہ جنتی اپنے جنتیوں سے پوچھے گا اور وہ انہیں جواب دیں گے کہ ہاں ہم اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہو گئی کہ اب ہم جنت میں آ گئے، اب مرنا ہی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ یہاں خوشی خوشی رہیں گے۔ افما نحن بمیتین یعنی انحن مخلدون فما نحن بمیتین، یہ حمزہ جو فا پہ داخل ہوتا ہے اس درمیان میں ایک عبارت محذوف ہوتی ہے، کیا ہم ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں مریں گے مگر ایک ہی موت ہے بس جو دنیا میں گزر گئی، وہ اب وما نحن بمعذبین، اور سزا بھی کوئی نہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ البتہ بہت بڑی کامیابی ہے، جہنم سے بچ جانا، جنت میں جانا اور پھر یہاں ہمیشہ ہمیشہ کی ہمیں زندگی مل جانا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی کے مثل کے لیے چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے، مفادات اور شہوات دنیاوی کے لیے نہیں، حصول جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہ ہے جنت، یہ ہے حالات جنت۔ ایسی زندگی کے لیے عمل کرنا چاہیے، جسے اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت کرنے والوں کو اس میں رغبت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا کا عمل نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے عمل کو بھی جنت کے لیے بناؤ، جو کرو وہ اس کے لیے کرو کہ تمہیں وہاں آخرت میں سرخرو ہو اور وہاں کی جزا اور جزائے حسن مل جائے۔ لیکن سورۃ مومنون میں ہے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، لیکن ان کے عمل تو دوسرے ہیں، وہ تو ایک اور نظر سے ہی عمل کرتے ہیں، وہ تو سارا عمل دنیا کے لیے کرتے ہیں، ان کا مطمع نظر دنیا ہے، اور ادھر یہ جنت ہے اور اللہ نے فرمایا اس کے لیے عمل کرو۔ مگر جو منکر ہے وہ کہتے دوبارہ زندگی ہے نہیں، عمل جو کرنا ہے دنیا کے لیے کرو۔ یہ دو سوچ ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کیسے اللہ نے حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، سمجھایا ہے، یہ جنت کی اتنی ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس قسم کی جنت کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ فَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ، کیا یہ بہتر ہے، یہ جنت بہتر ہے مہمانی،
نزلاً مہمانی، ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ نزل مہمان کے لیے جو کھانا تیار ہوتا ہے اس کو نزل کہتے ہیں، نازل مہمان کو کہتے ہیں، آنے والے کو کہتے ہیں، وہ نازل ہوا۔ تو جنت میں جو کھانا ہے وہ نہایت ہی عزت سے اور پوری تیاری سے وہ کھانا ملے گا، اس کو نزلاً کہتے ہیں۔ ایک طرف جنت کا یہ کھانا ہے، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، اور دوسری طرف جہنم والوں کا کھانا کیا ہے؟ شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت۔ زقوم عربی لغت میں زقوم تاج العروس میں علامہ زبیدی نے ثعلب سے نقل کیا ہے کہ الزقوم کل طعام یقتل، ہر وہ کھانا جو مار دے، قتل کر دے، یعنی زہریلی کھانا، بدمزہ کھانا، اس کو زقوم کہتے ہیں۔ اور تزقم اصل میں کہتے ہیں گھونٹ گھونٹ کے پینا، وہ اتنا کریہ اور بدمزہ ہو کہ گھونٹ گھونٹ کے پیا جا رہا ہو، یہ تو اصل لغت میں ہے۔ دنیا میں بھی زقوم کے نام سے یا بدمزہ مختلف علاقوں کے میں زقوم کا کوئی تعبیر موجود ہوگی، یا جیسے توہر کا درخت ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ زقوم جو جہنم میں ہے اس کی ماہیت تو کچھ اور ہی ہے۔ یہ تو اس کی صرف کچھ مثالیں یا کچھ نام ہوں گے یا سمجھنے کے لیے ہوں گے، ورنہ اس کی جو حقیقت ہے، ماہیت ہے، وہ تو جہنم میں ہے۔ بس ایک نہایت ہی بدمزہ اور کریہ اور زہریلا کھانا ہے شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جو جہنم میں ہے۔ ایک طرف جنت کے یہ مزیدار کھانے اور دوسری طرف شجرۃ الزقوم ہے، بتاؤ کون سا بہتر ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے بنایا ہے اس زقوم کے درخت کو فتنۃ للظالمین، امتحان ظالموں کے لیے۔ فتنتاً کا ایک معنی عذاب بھی ہے کہ یہ کھانا ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، اور فتنتاً کا دوسرا معنی امتحان بھی ہے۔ تو یہ جہنم میں زقوم کا درخت، منکرین کہتے ہیں یہ کیسی بات؟ ایک طرف تو کہتے ہو کہ جہنم کے اندر آگ ہے اور آگ ہی بھڑک رہی ہے، وہ اگر زقوم کا درخت اس میں ہوگا تو وہ تو جل جائے گا، تو یہ بات تو خود متضاد ہے، جہنم میں درخت کہاں سے آ گیا؟ تو یہ ایک مذاق اڑاتے تھے، اور یا کہتے تھے کہ زقوم تو بربری لغت کے اندر زقوم تو کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں۔ ابو جہل کہتا تھا کھجور اور مکھن لاؤ، یہ زقوم ہوگا جہنم میں، پھر تو مزے ہوں گے، وہ مذاق اڑاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس زقوم کو جہنم میں کھانا رکھا ہے، اور ان ظالموں کے لیے اس کو ایک امتحان بھی رکھا ہے کہ یہ اس کے منکر ہوں گے، یہ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو جس طرح آخرت میں یہ ان کے لیے سزا و عذاب ہے، یہ دنیا میں ان کے لیے یہ امتحان ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک یہ تو ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلے گا۔ وہ درخت تو جہنم کی جڑ سے ہی بنا اور پھولتا ہے، پھلتا ہے، تو پھر یہ اشکال ویسے بھی غلط ہے۔ اگر مچھلیاں پانی کے اندر ہی تیرتی ہے اور یہی اس کا موقع اور محل ہے، تو یہ وہ درخت ہے کہ جس کا محل ہی جہنم ہے، تو جہنم کی آگ سے ہی یہ پلتا پڑتا ہے،
پھر تمہارا سوال غلط ہے۔ اس قسم کے عقلی اشکالات پیدا کر کے انکار کرنا آخرت سے، دین سے، دینی باتوں سے، یہ منکرین کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ ابلیس آگ سے بنا ہے، تو اب اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ وہ تو آگ سے ہی بنا ہے۔ تو انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن مٹی کی طرح تو انسان نہیں ہے، مٹی سے بنا ہے مگر اس کا مادہ انسان کا الگ ہے۔ اسی طرح شیطان آگ سے بنا ہے مگر اس کا مادہ الگ ہے۔ اور مٹی کو انسان پہ مارنے سے جس طرح انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پتھر سے مارنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح آگ سے ابلیس کو بھی ہوگی۔ مگر اس قسم کے اشکالات اور اعتراضات جو لوگ دینی باتوں میں نکال کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ایمان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کے خوشے گویا کہ وہ سر ہے شیاطین کے، اس کے خوشے، اس کے شگوفے، یعنی اس کا پھل، طلعها، وہ تو ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل جو ہے نا، پھل اس کا جو شگوفہ ہوگا، جو گچھا ہوگا، وہ ایسے ہوگا جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ شیاطین کے سر کس نے دیکھے؟ یہ ایک محاورہ ہے بطور تشبیہ کہ ایک نہایت قریب المنظر اور بری اور قبیح حالت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے شیاطین کے سر۔ ایک خیالی تشبیہ ہے جس کو تشبیہ تخیلی کہتے ہیں۔ کوئی بات بیان کرتے ہوئے تشبیہ میں اس کو ایسے تشبیہ دے کہ یہ تو اتنا برا اور کری ہے جیسے شیطان کا سر، یہ وہ تشبیہ ہے۔ اور دوم یہ کہ شیاطین اور شیطان کے لفظ کا ایک معنی عرب میں استعمال ہوتا تھا ہیبتناک سانپ۔ تو یہ جو زقوم ہے، اس درخت کا جو شگوفہ ہے وہ ایسے ہوگا جیسے ہیبتناک سانپوں کے سر ہوتے ہیں۔ کأنہ رؤوس الشیاطین، تو یہ ایک تشبیہ ہے۔ شیاطین کا یہاں معنی ہے سانپ، گویا کہ وہ سر ہے سانپوں کے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بس بے شک وہ البتہ کھائیں گے، اس سے کھائیں گے، مجبوری ہوگی، وہ مجبور ہوں گے کہ کھا لیں۔ تو فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بھریں گے اس سے پیٹ کو، کم بھی نہیں کھائیں گے، زیادہ، اور کھانے سے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف پیٹ ہی بھرے گا۔ یہ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر بے شک ان کے لیے اس پر البتہ ملاوٹ ہوگا گرم پانی سے۔ فَمَالِئُونَ میں یہ فا آ رہا ہے، کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، فا، اور ثم، پھر، ثم جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، فا جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں فوری ہوتا ہے۔ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، فوری ہوگا، پھر کچھ ہی دیر میں گرم پانی پئیں گے، وہ گرم پانی اس زہریلے کھانے کے ساتھ گڈمڈ ہو جائے گا۔ یہ لشوبل ملاوٹ ہے، خلط ملط ہونا ہے، یا پھر وہ پانی خون اور پیپ کے ساتھ مل جائے گا۔ تو لشوبا من حمیم، ایسا پانی ہوگا کہ وہ گرم پانی ہوگا اور اس میں ملاوٹ ہوگی خون کی۔
ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف۔ یہ تو جہنم میں ہی ہوں گے، لیکن یہ جہنم میں وہ جگہ ہوگی جہاں ان کو کھانا ملے، یا کچھ وقت کے لیے نکال کر ان کو کھانا دیا، اور یہ کھانا ان کا یہ ہے شجرۃ الزقوم، اور پھر ان کو جہنم میں ڈبو دیا، یا پھر وہ جہنم میں جلنے کے طبقے میں چلے گئے۔ یہ گویا مختلف طبقات ہیں جہنم کے۔ تو ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، تو یہ لوگ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے جاتے تھے۔ یہرعون یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، پھر بھی یہ انہی کے پیروی کر رہے تھے، ان گمراہوں کے پیروکار تھے، ان گمراہوں کی تقلید کر رہے تھے، اور ان کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ یہرعون دوڑے جا رہے تھے۔ ہرعا اور یہرعون ایسے دوڑنے کو کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑے۔ یہ کون دوڑائے گا ان کو؟ ان کے وہ جذبات، ان کے خواہشات، ان کی وہ جہالت، اور شیاطین نے ان کو دوڑا دیا کہ وہ اپنے ان جذبات کو بے قابو کر کے انہی آباء و اجداد کی پیروی میں گمراہ ہو گئے۔ یہ ان کا جرم تھا کہ ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی، اللہ کے نازل کردہ حکم کو نہیں مانا، آباء و اجداد اور گمراہ لوگوں کے پیچھے دوڑتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ گمراہ ہوئے ان سے پہلے اکثر پرانے لوگ، الاولین اگلے لوگ جو ان سے پہلے ہیں، ان میں سے بھی اکثر ان سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ ہم نے بھیجا ان میں ڈرانے والوں کو۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لیجئے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جن کو ڈرایا گیا۔ منذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیا بنا؟ ہلاک ہو گئے۔ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے نیک بندے، المخلصین، جن کو چن لیا گیا تھا، پسند فرمایا گیا تھا، یا جو موحدین تھے اور شرک سے محفوظ تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا، باقیوں کو تو اللہ نے ہلاک کر دیا۔